نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعہ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھی ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا. ہمارا موضوع گفتگو آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قبر اور اس کے احکام. چونکہ سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ گفتگو کی قبرستان جاننے کے حوالے سے، پھر ہم نے جو ہے وہ ذکر کیا کہ مرد اور عورت دونوں کو جو ہے یہ حکم دیا گیا، اور اس میں ہم نے اس کو بھی ذکر کیا کہ بعض علماء جو ہے وہ اس کو ممنوع قرار دیتے ہیں، اور وہ بھی حدیث مبارکہ سے لیتے ہیں، لیکن اس کی بھی کنڈیشنز آئیں گی. لاسٹ اسپیچ غالباً اسی پہ ہوئی تھی. اس پہ صرف ایک حوالہ دے کے جو ہے وہ قبر اور اس کے احکام پہ میں آ جاؤں گا. جو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور، کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے. اس حدیث مبارکہ پہ امام حاکم جو ہے وہ شرح کر رہے ہیں. اب امام حاکم عظیم محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ زیارت قبور کی ممانعت کے بارے میں وارد ہونے والی یہ احادیث منسوخ ہے. یہ احادیث منسوخ ہے، اور ان کی ناسخ وہ حدیث ہے جو حضرت علقمہ نے حضرت سلیمان بن بریدہ سے، اور انہوں نے اپنے والد گرامی سے، اور انہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو ہے وہ نقل کیا عن نبی صلی اللہ تعالی وسلم قد كنت نهيتكم عن زیارت القبور الا فزوروها، کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، لیکن اب میں جو ہے وہ تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو. تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ پہلے جو ہے یہ منسوخ، یہ ناسخ ہے، اس کا وہ حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا. یہ امام حاکم نے نقل کیا ہے، اور امام ترمذی نے باقاعدہ جو ہے وہ اس پہ لکھا ہے کہ یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے. مرد اور عورت دونوں کے لیے کہ وہ قبرستان جا سکتے ہیں، لیکن عورت قبرستان جب جائے گی تو اس کو شرعی قواعد کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا. جو شریعت نے اصول دیے ہیں، ان اصولوں کے مطابق جو ہے وہ زیارت قبور کے لیے جا سکتی ہے. اگر جو ہے وہ کسی بھی غیر شرعی امر کا ارتکاب کرے، اس سے ایسا کام ہو جائے جو غیر شرعی ہے، تو اس بنا پہ جو ہے وہ زیارت قبور جو ہے وہ منع ہے اس کے لیے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو باقاعدہ تعلیم دی کہ تم جب قبرستان جاؤ تو سب سے پہلے جو ہے وہ سلام کرو. اس پہ میں نے کافی روایات کو نقل کیا، اب دوبارہ ریپیٹ جو ہے مقصود نہیں ہے. اب جب قبرستان جاتے ہیں تو سب سے پہلے جس چیز کی احتیاط ہے اور اس سے بچنا ازحد ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ قبرستان جائیں تو کسی قبر کو نہ روندیں، قبر کے اوپر نہ چلیں، اور جب آپ قبرستان جا رہے ہیں اور راستے میں جو ہے وہ آپ کی قبر آ گئی ہے تو آپ اس سے ہٹ کر جو ہے وہ جو راستہ آپ کے لیے بنایا گیا اس راستے پر چلیں. آج اگر ہم یہاں پہ قبرستان جو یو کے میں ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح مینج کیے کہ راستے الگ الگ بنائے گئے ہیں، وہ پھر قبور ہے باقاعدہ. لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ سسٹم نہیں ہے. جس کو جہاں جگہ مل رہی ہے وہ قبر بنا رہا ہے، خواہ راستے میں بھی مل رہی ہے تو وہ بنا رہا ہے.
اور پھر ہمارے قبرستانوں کی حالت یہ ہو چکی ہے وہ بالکل اوپر، کہ جہاں جانور بھی جو ہے وہ کھلے عام پھرتے ہیں، وہ قبروں پر چڑھے ہوتے ہیں، وہ تو جانور ہیں۔ اور ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ جو نشئی ہیں، یا پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جو نشہ کرنے والے، ان کا محفوظ ٹھکانہ ہی قبرستان ہے۔ وہ قبروں پر بیٹھ کے، قبروں کے پیچھے چھپ کر جو ہے وہ، اور اسی طرح جو ہے وہ جب قبرستان دفن کے لیے جایا جاتا ہے تو ہمارے ہاں جو ہے وہ احتیاط نہیں ہوتی، قبر کے اوپر بیٹھا جاتا ہے، تھک گئے جی قبر کے اوپر بیٹھ کے ٹیک لگا لی قبر کو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، اور اس روایت کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے، اور جو چیپٹر نیم جو ہے وہ قائم کیا ہے ماجہ فی النہی عن المشی علی القبور والجلوس علیہا۔ اس چیپٹر کا نام انہوں نے جو رکھا وہ یہ ہے کہ قبر پر جو ہے وہ چلنا منع ہے، اور اسی طرح قبر پر بیٹھنا بھی منع ہے۔ سو امام ابن ماجہ کا عقیدہ بھی یہی تھا، اور اس کے تحت یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اس کے علاوہ اس روایت کو ترغیب و ترہیب میں بھی نقل کیا گیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِأَنْ أَمْشِي عَلَى جَبْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ أَخْسَفَ عَلَيْهِ بِرِجْلٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَمْشِي عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آگ پر چلنا پسند کر دوں گا، چاہے جائے کہ میں کسی قبر پر اپنا پاؤں رکھوں، اس قبر پر چلوں، آگ پر چلنا میں جو ہے وہ پسند کر لوں گا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تیز دھار تلوار سورج سے، اس پر تیز دھار، اس پر چلنا میں پسند کر لوں گا، چاہے جائے کہ میں کسی قبر پر چلوں۔ اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آگ کے جوتے میں پہننا پسند کر لوں گا، چاہے جائے کہ میں کسی قبر پر چلوں۔ تو دیکھیں کتنی سخت وعید ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر چلنے سے منع فرمایا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ نقل کرتے ہیں کہ بے شک مجھے آگ پر پاؤں رکھنا زیادہ پیارا ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہے یہ صحابی رسول ہیں، اور آپ وہ صحابی ہیں جو ہر وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، سفر و حضر میں جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی مجلس میں رہا کرتے تھے۔ اور یہی عبداللہ ابن مسعود ہی فقہ حنفی کی بیس ہے۔ آپ کوفہ میں آئے تھے، عمر فاروق نے آپ کو کوفہ میں بھیجا تھا، یعنی امام ابو حنیفہ کے شیوخ اور اساتذہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بے شک مجھے آگ پر پاؤں رکھنا جو ہے وہ زیادہ پیارا ہے کہ میں کسی مسلمان کی قبر پر جو ہے وہ چلوں۔ امام طبرانی نے معجم الکبیر میں سند حسن کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتویٰ پوچھا گیا، کسی نے سوال کیا کہ قبر پر پاؤں رکھنا کیسا ہے۔ میں نے بعض معاملات دیکھے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بزرگ حضرات جو ہے جب قبر میں جاتے ہیں، اور یہ میں نے خود اپنی آنکھوں دیکھا حال ہے میرا، وہ قبرستان جو ہے وہ حاضری ہوئی تو ان صاحب نے قبر پر پاؤں رکھا اور پھر فاتح جو ہے وہ انہوں نے کی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے، تو قبر پر پاؤں رکھنا منع ہے اور آپ قبر پر پاؤں رکھ کے جو ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جواب تو نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا جی ہم ایسے ہی کرتے آئے۔ سو قبر پر پاؤں رکھنا جو ہے یہ منع ہے، جس طرح چلنا منع ہے اسی طرح پاؤں رکھنا بھی منع ہے۔ تو جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ
جس طرح مسلمان کو اس کی زندگی میں تکلیف ہوتی ہے، اور جس طرح مسلمان کو زندگی میں تکلیف دینا جو ہے وہ ناپسند جانتا ہوں، مکروہ جانتا ہوں، اسی طرح اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی تکلیف کو میں ناپسند کرتا ہوں۔ یعنی آپ کے نزدیک حکم زندگی اور اس کے مرنے کے بعد ایک ہی ہے۔ میں آگے روایت آئے گی باقاعدہ، اس کو نقل کروں گا کہ جس طرح زندگی میں آپ کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دے سکتے، حرام ہے کسی مسلمان کو تکلیف دینا، اسی طرح مرنے کے بعد بھی اس کو جو ہے وہ تکلیف جو ہے وہ دینا حرام ہے۔ آپ کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ اب اس روایت کو جو ہے وہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح صدور میں نقل کیا ہے۔ اب میں نے ایک حدیث ایک اور دو جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعد اب میں امام ابو حنیفہ کا قول نقل کرتا ہوں، کیونکہ آج ایک ایسا زمانہ آ چکا ہے کہ آپ ڈائریکٹ اگر کسی امام کا حوالہ دیں تو وہ انکار کر دیتے ہیں۔ یہ زیادہ عقل مند آدمی آج، ان کو دین کی زیادہ سمجھ آ گئی ہے۔ یہ جو آج نام نہاد ظاہراً دین کا لبادہ اوڑھ کر اور دین کا شوق لیے ہوئے ظاہراً، وہ تو اسلاف کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک انہیں دین سمجھ نہیں آیا تھا، دین آج 1400 سال کے بعد انہیں سمجھ آیا ہے۔ یعنی اگر آپ ڈائریکٹ امام ابو حنیفہ کا اگر حوالہ دے دیں، وہ انکار کر دیں، نہیں ہم نہیں مانتے، ہم کسی امام کو نہیں مانتے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جو یہ کہتے ہیں ہم کسی امام کو نہیں مانتے، وہ بھی کسی نہ کسی امام کو فالو کرتے ہیں۔ یہ جو نقطہ نکال لیا کہ ہم کسی کو نہیں فالو کرتے، یہ بھی تو کسی سے لیا انہیں الہام تو نہیں ہوا، انہوں نے کہیں نہ کہیں سے پڑھا ہے، سیکھا ہے، تو فالو تو وہ بھی کر رہے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ قبر پر چلنا، قبر پر بیٹھنا یا سونا یا قبر کے ساتھ ٹیک لگانا، اسی طرح قبرستان میں قضائے حاجت کرنا، بول و براز یعنی پیشاب کرنا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مصنف ابن ابی شیبہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا، اور مشکات میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آدھا المؤمن فی موتہ کا آدھا فی حیاتہ، کہ مردہ مومن کو تکلیف دینا ایسے ہی ہے جیسے کہ زندہ مومن کو تکلیف دینا۔ اب اگر کوئی زندہ ہے تو آپ اس پہ پاؤں رکھیں گے، اس کی عزت اور تقریب ہوگی، تعظیم ہوگی؟ نہیں۔ اسی طرح مرنے کے بعد جو ہے وہ قبر پہ پاؤں رکھنا بھی اس کی توہین ہے۔ قبر پہ پاؤں نہیں رکھ سکتے، چل نہیں سکتے قبر پر، اس کو تکلیف دینا ہے۔ سو ان حوالہ جات سے، ان ایویڈنسز سے یہ بات ثابت ہوئی کہ قبر پر جو ہے وہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ خدا کہیں ہمارا پاؤں جو ہے وہ کسی قبر پر نہ آ جائے۔ ہاں لیکن اگر ضرورت ہو، اب میں ایک سوال کو جو ہے وہ لیتا ہوں تاکہ سوال باقی نہ رہ جائے۔ جیسے ایک قبر نئی کھودی جا رہی ہے اور قبر کھودتے ہوئے حل نہیں ہے کہ آپ اس قبر پر پاؤں رکھیں، یا قبرستان جاتے ہوئے راستے میں قبر بنا دی گئی ہے، اب آپ اس قبر پر چلے بغیر جو وہ قبرستان نہیں جا سکتے، قبرستان نہیں جا سکتے،
تو اس پہ پھر فقہا نے یہ کہا ہے کہ اس کے لیے ضرورت کے تحت یہ جائز ہوگا، ضرورت کے تحت یہ جائز ہوگا۔ لیکن جب آپ قبر کھود رہے ہیں اور پاؤں آپ کا آ رہا ہے، یہاں پہ فقہا بیان کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ آپ توبہ اور استغفار بھی کرتے رہیں، توبہ اور جس صاحب میت کی قبر پر آپ پاؤں رکھے ہوئے ہیں اس کی مغفرت کی بھی دعا کرتے رہیں، یعنی اس کو آپ جو یہ تحفہ دیتے رہیں، کیونکہ آپ مجبوراً یہ عمل کر رہے ہیں۔ تو مجبوراً اگر آپ نے عمل کیا ہے تو یہ آپ کے لیے یہ عمل جو ہے وہ جائز ہے، بلا ضرورت کریں گے تو یہ ناجائز ہو جائے گا۔ اب اس بحث کو جو ہے وہ علماء نے جو ہے امام طحاوی نے حاشیہ علی المراقی الفلاح میں بیان کیا ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ضرورت کے پیش نظر مثلا میت کو دفن کرتے وقت اور اگر قبر ہی گزرنے کا راستہ ہو تو اس پر ضرورتاً چلنا جائز ہے۔ امام طحاوی نے اس کو جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ حافظ ابن مندہ جو ہے وہ روایت نقل کرتے ہیں۔ اب وہ روایت کو نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ قبرستان میں گیا۔ اس روایت کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح صدور میں نقل کیا ہے۔ وہ قبرستان گیا تو اس نے قبر پر پاؤں رکھا، قبر پر پاؤں رکھا تو آواز آئی الیک عنی ولا تؤذینی، مجھ سے دور رہو، مجھے تکلیف نہ دو، مجھے تکلیف نہ دو، دور ہو جاؤ، دور ہٹ مجھ سے۔ جس طرح قبر پر چلنا یا پاؤں رکھنا جو ہے وہ ناجائز اور ممنوع ہے، اسی طرح قبر پر بیٹھنا بھی ممنوع ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں۔ اس روایت کو صحیح مسلم میں، ابو داؤد، سنن نسائی اور ابن ماجہ میں نقل کیا گیا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں لِأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جَلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے ہیں کہ تم کسی آگ کے انگارے پر، آگ جل رہی ہو اور اس کے شعلے بھڑک رہے ہوں، اس پر جو ہے وہ تم بیٹھو اور اس سے تمہارے کپڑے جل جائیں اور وہ آگ تمہارے کپڑوں کو جلا کر تمہارے جسم تک پہنچ جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم کسی قبر پر بیٹھو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر سخت وعید فرمائی ہے قبر پر بیٹھنے پر۔ اور حضرت عمارہ بن حزم روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک قبر پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا یا صاحب القبر انزل من القبر لا تؤذی صاحب القبر ولا یؤذیک۔ جب مجھے دیکھا کہ میں جو ہے وہ قبر پر بیٹھا ہوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قبر سے اترو، صاحب قبر کو تکلیف نہ دو ورنہ یہ تمہیں تکلیف دے گا۔ اور قبر والا جو ہے وہ کیسے تکلیف دے گا، اس پہ محدثین لکھتے ہیں کہ اس کو عذاب دیا جائے گا، اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اور مسند احمد بن حنبل میں جو آیا ہے کہ حضرت عمر بن حزم روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں قبرستان میں ایک قبر پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، ٹیک لگائی ہوئی تھی، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا فقال لا تؤذی صاحبہ ھذا القبر او لا تؤذیہ، اس کو تکلیف نہ دو یا یہ پھر تمہیں تکلیف دے گا، اس کے ساتھ ٹیک نہ لگاؤ، اس کو بطور تکیہ قبر کو نہ بناؤ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ قبر کے احکام کیا ہم جانتے ہیں؟ کیا ہمارا اس پہ عمل ہے جب ہم قبرستان جاتے ہیں؟
اور اس تکلیف کا تجربہ جو ہے وہ علماء تابعین اور صاحب بصیرت علماء نے کیا ہے، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں بہت زیادہ واقعات نقل کی ہیں۔ آپ اگر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب شرح صدور میں کو دیکھیں تو اس میں باقاعدہ انہوں نے ایک چیپٹر قائم کیا اور اس پہ بہت زیادہ تابعین کی روایات کو نقل کیا ہے کہ ان کو کیسے تکلیف ہوتی ہے۔ ان میں سے صرف ایک جو ہے وہ واقعے کو نقل کرتا ہوں۔ ابن ابی دنیا نے اس روایت کو نقل کیا۔ ابو قلابہ بصری روایت کرتے ہیں کہ میں ملک شام سے یعنی سیریا سے بصرہ یا بصرہ جایا کرتا تھا۔ رات کو میں خندق میں اترا، میں نے وضو کیا اور نماز 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد میں جو ہے وہ قبر پر ٹیک لگا کر یا تکیہ بنا کر جو ہے وہ میں لیٹ گیا۔ کہتے ہیں خدا کی قسم میں ابھی سویا نہیں تھا، مجھے قبر سے آواز آئی، مجھے تکلیف نہ دو، اٹھو یہاں سے۔ آقا علیہ السلام نے اس کو بیان فرمایا اور صاحبان نے نظر نے باقاعدہ اس کو دیکھا بھی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح صدور میں اس کو نقل کیا ہے۔ اور اسی طرح قبرستان میں بول و براز یعنی پیشاب کرنا یہ بھی منع ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے باقاعدہ اس پہ بیان فرمایا ہے۔ میں حدیث کو نقل کر لوں پھر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہو چکا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور اس روایت کو ابن ماجہ میں نقل کیا گیا ہے، وما ابالی اوسط القبور قضیت حاجتی او وسط السوق، کہ قبرستان اور بازار کے درمیان میں، بازار کے درمیان میں کوئی پیشاب کر سکتا ہے؟ کیا کرے گا؟ وہ شرم محسوس کرے گا کہ میں یہاں بیٹھ کے جو پیشاب کروں، سارے دیکھیں گے مجھے۔ کوئی کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ قبرستان اور بازار کے درمیان قضاء حاجت کرنا، بول و براز کرنا، پیشاب کرنا، میرے نزدیک دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ یعنی جب ہم قبرستان جاتے ہیں ہم سلام کرتے ہیں، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو جو دنیا میں ہمارا جاننے والا ہوتا ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، بلکہ اس قبر کے ارد گرد جو اس کے جاننے والے اور مدفون ہوتے ہیں، دفن کیے ہوتے ہیں، وہ اس کو خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہارا بیٹا، تمہارا فلاں رشتہ دار تمہیں ملنے آیا ہے، اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور جب تک جو ہے وہ قبرستان جو ہے وہ ٹھہرا جاتا ہے انہیں انسیت رہتی ہے، جب واپس جاتے ہیں تو وہ غمگین ہوتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارے احوال صرف یہ ہوا ہے کہ انہوں نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے اور وہ اس جہاں سے اگلے جہاں پہ منتقل ہو گئے، لیکن ان کی تعظیم، ان کا اکرام اسی طرح قائم ہے کہ آپ اس قبرستان میں برسر عام بول و براز نہیں کر سکتے کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ قبرستان جاتے ہیں اور بالخصوص عورتیں اگر جائیں تو ان کا پردہ لازم ہے، جس طرح کہ دنیا میں جو ہے وہ محرم سے جو ہے وہ غیر محرم سے جو ہے ان کا پردہ ہے، اسی طرح جب وہ قبرستان جائیں گی تو باقاعدہ جو ہے وہ پردہ کر کے جائیں گی، جیسے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل مسند احمد بن حنبل میں اس کو نقل کیا گیا۔ جو صاحبان قبور ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جس طرح زندگی میں تکلیف ہوتی ہے اسی طرح مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیا آج ہمارا عمل ہے؟ اب بالخصوص آپ پاکستان میں قبرستانوں کی حالت دیکھ لیں۔ اسی لیے فقہائے انام جو ہے وہ فرماتے ہیں
کہ قبرستان پر مکان بنانا منع ہے، اور آج تھوڑی سی جگہ کسی کو مل لے تو وہ وہیں پہ قبضہ کر کے اس کے اوپر جو اپنے مکان تعمیر کر لیتے، دکانیں بنا لیتے ہیں۔ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ تو یہ کسی یعنی غیر اسلامی ملک میں نہیں بلکہ ہمارے اسلامی ممالک میں ہو رہا ہے، گھر بنا لیتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں، قبرستان کی زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح اس پر بیٹھنا، سونا، پاؤں رکھنا، یا قبر کے یا قبرستان میں یا قبر کے قریب بول و براز کرنا، اس پہ علماء حناف فرماتے ہیں کہ یہ سب امور اشد مکروہ اور حرام کے قریب ہیں، اور بعض علماء نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے انہیں۔ اسی طرح فتاوی عالمگیری میں ساری بحث میں انہوں نے آخر میں یہی نبا بیان کیا جو میں نے بھی بیان کیا ہے۔ اور امام نابلسی حدیقۃ الندیہ شرح طریقہ محمدیہ میں فرماتے ہیں کہ قبر پر تکیہ لگانے سے جو اہل قبور کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ روحیں جان لیتی ہیں کہ انہوں نے ہماری تعظیم نہیں کی، روحیں جان لیتی ہیں۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو روحوں کا جاننا ہے نا، اس پہ انشاءاللہ تبارک و تعالی پوری اسپیچ اگلی ممکن ہے میں اسی پہ کروں کہ وہ جو قبرستان میں مدفون ہیں وہ جانتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، صرف یہ ہے کہ وہ عالم برزخ میں ہیں۔ اور یہ علم کس نے دیا ہمیں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کا آج مسلمانوں کا کوئی عقیدہ جو ہے وہ اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ سارے عقائد، یہ سارے بیلیف جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عطا کیے، اور صحابہ نے آگے اس کو پھیلایا، تابعین نے لیے، اتباع تابعین نے لیے، اور اسلاف امت نے آج تک ان کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ یہ جیسے قبروں کو برابر کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ سوال بھی کیا جاتا ہے انشاءاللہ، یعنی قبر کی حد شرح کتنا اونچا رکھنا چاہیے، اس پر بھی باقاعدہ میں پوری اسپیچ کروں گا، ایویڈنس دوں گا کہ کتنی جو ہے وہ قبر اونچی کی جا سکتی ہے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ جنت البقیع میں، جنت المعلا میں صحابہ کی قبور کو جو ہے بالکل زمین بوس کر دیا، اور وہیں سے وہ نقطہ نگاہ آگے پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور وہ ہمیں کیا کہتا ہے؟ یہ قبر پرست ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ قبر پرستی نہیں ہے، یہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق قبرستان جانا ہے، زیارت قبور ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں کہ اگر آپ قبرستان جائیں تو کون سی تعظیمات کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، یہ آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ اگر آپ کسی قبر کے ساتھ ٹیک نہیں لگا سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، آپ اسے تکیہ نہیں بنا سکتے، اس کے اوپر چل نہیں سکتے، تو اس قبر کو منہدم کرنا کہاں کی شریعت ہے؟ گویا یہ شریعت جو تم لاگو کر رہے ہو یہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے صحیح مسلم اور بخاری میں ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے نجد میں شیطان کا سینگ ظاہر ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور آقا علیہ السلام نے نجد کے لیے دعا نہیں فرمائی تھی، فرمایا تھا کہ اسی نجد سے شیطان کا سینگ ظاہر ہوگا، جس سے بڑے بڑے زلزلے برپا ہوں گے۔ اور وہ زلزلے کیا برپا ہوئے کہ آج ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ ایکسٹریمزم کی طرف چل پڑی ہے، انتہا پسندی کی طرف چل رہی ہے، اور اس قدر ایکسٹریم جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ بلیف بنتے جا رہے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت کو مشرک قرار دیتے ہیں، ہم شرک کے اڈے قرار دیتے ہیں ان مساجد کو جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، جہاں توحید کو بلند کیا جاتا ہے، جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بیان کیا جاتا ہے۔ دین کا مذاق بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں۔ شام میں ہو رہا ہے یا نہیں
اور پاکستان میں بھی ہوا یہ، اور سارا اسلام کے نام پر ہو رہا ہے۔ کس نے یہ تعلیم دی ہے؟ کہاں سے یہ چلی ہے یہ ساری رسم؟ یہ رسم اسی نجر سے چلی تھی جب انہوں نے مزارات اولیاء کو گرایا تھا۔ یہ رسم اسی وقت چلی تھی جب طائف میں جب قبضہ کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے مسلمانوں کے گلے کاٹے تھے۔ یہ تاریخ ہے ساری ہماری۔ آپ تاریخ حجاز کو پڑھ کر دیکھیں، آپ نے تو پڑھی نہیں، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے اس کو پڑھنے کی۔ اور آج ہماری نوجوان نسل اس راستے پر چل رہی ہے، اس ڈگر پر چل رہی ہے۔ ان کے عقائد و نظریات کو لے کر ہم جو دعویٰ کرنے والے کیا کرتے ہیں کہ ہم سلفی ہیں، ہم اسلاف کی دولت کو لیے ہوئے ہیں۔ ارے اسلاف کی دولت کو لینا ہے تو آؤ، بڑے بڑے ایویڈنسز موجود ہیں، بڑے بڑے دلائل موجود ہیں۔ ان علماء نے اس دین کو محفوظ رکھا ہے، جن کتابوں کو تم نے جو ہے وہ پسے پش ڈال دیا ہے۔ یہ تو کتابوں کو پسے پش ڈالنا ہے، انہوں نے تو قرآن کو بھی پسے پش ڈالنا ہے۔ صحیح ابن حبان میں آتا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب قیامت ایک طبقہ ظاہر ہوگا۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو مشرک قرار دے گا، وہ مسلمانوں کو مشرک قرار دے گا، اور قرآن بھی بڑا پڑے گا، قرآن بھی بڑا پڑے گا، لیکن وہ قرآن کی تعلیمات کو، قرآن کو پسے پش ڈال کر، تلوار نکال کر مسلمانوں کو جو ہے وہ مارے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔